بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے جاوید بھائی ہیں، انہوں نے پنڈی گھیب سے سوال کیا ہے کہ مثنوی کے مصنف مولائے روم جن کو کہا جاتا ہے ان کے بارے میں وضاحت فرمائیں، وہ کون ہیں؟ جاوید بھائی، میں نے آپ کا سوال ریپیٹ کیا۔ مثنوی شریف کے جو عظیم مصنف ہیں ان کا نام ہے محمد بن محمد بن محمد۔ یہ کچھ واسطوں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا کر ان کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے۔ 604 کے اندر یہ گزرے ہیں اور جلال الدین ان کا لقب ہے۔ ان کے والد کا لقب بہاؤالدین ہے، نام ان کا بھی محمد تھا، بیٹے کا نام بھی محمد ہے، اور یہ عظیم صوفی بزرگ گزرے ہیں۔ لیکن صوفی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو اللہ عز الجلال نے قرآن و سنت پر بہت دسترس عطا فرمائی تھی۔ صاحب جواہر المضیہ نے لکھا ہے، کان عالمم بالمذاہب۔ یہ مذاہب اربع یا دیگر مذاہب کے علماء کی جو گفتگو ہے اس کو ازبر انہوں نے کیا ہوا تھا۔ واسع الفقہ، فقہ کے اندر بھی ان کو ید طوبہ حاصل تھا۔ عالمم بالخلاف، علماء کے درمیان جو اختلافی مسائل ہیں ان کے اوپر بھی ان کو بڑا عبور تھا۔ وانواع العلوم، اور علوم کی جتنی اقسام آپ کو ملتی ہیں ان کے اوپر بھی ان کو بڑی خاصی دسترس تھی اور بہت بڑی ان کو گرفت تھی۔ اس لیے آج بھی ترکی کے اندر کوئی مولانا کہتا ہے تو اس سے مولائے روم رحمہ اللہ مراد ہوتے ہیں۔ ان کا اوریجنل جو وطن ہے بالکل ہمارے پڑوس کے اندر تاجکستان، بلخ کے اندر یہ پیدا ہوئی ہے۔ یہ شاہ خوارزم کی حکومت کے اندر پھر یہاں سے ترکی منتقل، کونیا کے اندر ان کا مزار پر انوار ہے، اور ان کے والد بھی نہایت اپنے علاقے کے عظیم مفتی تھے۔ پورے علاقے کے لوگ مسائل پوچھنے کے لیے ان کے پاس آتے تھے۔ ان کے مریدوں کو، ان کے جاننے والوں کو یا ان کے پیچھے جانے والوں کو مولویہ کے فرقہ سے لوگ تعبیر کرتے ہیں، یعنی گروہ ہے مولویہ کا۔ یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی فرقہ ہے، نہیں، ان کو، ان کے جاننے والوں کو لوگ مولوی کہتے ہیں۔ اور یہ بہت مشہور، یہ ترکی کے اندر، تاجکستان کے اندر، ترکمانستان کے اندر، ازبکستان کے اندر، اپنے افغانستان کے اندر، پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر، یہ قریب جتنے بھی ممالک ہیں ان کے اندر ان کی کتاب مثنوی شریف کو بہت بڑا مقام حاصل ہے۔ اس کے اندر آپ نے تقریباً 26,660 اشعار کے اندر رب العالمین کی توحید کو، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، علم کلام کو، جبر و قدر کی، جبریہ اور قدریہ کی رد کے اندر انہوں نے اشعار پڑھے ہیں۔ ایسے ہی علم کلام کے اندر، تصوف کے اندر، فقہ کے اندر، اصول فقہ کے اندر انہوں نے گفتگو کی ہے، اور ان کا طریقہ استدلال منطقیانہ تھا، اور ان کی جو حقائق ہیں وہ فرضی ہیں۔ فرضی حقائقوں کے اندر انہوں نے علم الاخلاقیات کو پوری قوم کے اندر اجاگر کیا اور لوگوں کو با اخلاق بنایا ہے۔ آج تو کوئی ان کی بات سمجھ نہیں سکتا۔ فارسی زبان جو نہایت مشکل ترین زبان تھی، مثنوی شریف پڑھنا آسان نہیں ہے بھائی۔ اس کے لیے فارسی کی گرامر کے اوپر مکمل عبور ہوتا ہے، تب جا کر انسان مثنوی شریف کو پڑھ سکتا ہے۔ اس لیے تو آپ مثنوی شریف کے ایک شعر کے اندر فرماتے، منکر فعل خدا وند جلیل، منکر فعل خدا وند جلیل، ہست در انکار مدلول دلیل، ہست در انکار مدلول دلیل۔ اب یہ کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ یہ دلیل اور مدلول کی جو آپس میں رشتہ ہے اس کو کیسے اجاگر کر رہے ہیں، اور لوگ کیسے مدلول اور دلیل سے انکار کر بیٹھتے ہیں، اس کو انہوں نے اس شعر کے اندر واضح کیا ہے۔ تو دوسرا
منکر فعل خدا، یفعل اللہ ما یشاء۔ اللہ ذو الجلال کی کلام۔ پھر مثنوی شریف کو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تقریباً 26,660 اشعار کے اندر آپ نے وہ کچھ لوگ جو ان کی کتاب کو پڑھ نہیں سکتے، جو ان کے مقام کو سمجھ نہیں سکتے، جیسے آج ہر دنیا کے اندر ہوتا ہے، تو لوگ ان کی کتابوں سے کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اور مثنوی شریف پڑھنی نہیں آتی تو مثنوی شریف کے اوپر طرح طرح کے اعتراض۔ بھائی اس وقت فارسی زبان کا ایک عروج تھا، اس لیے ہمارے سابقین دیکھ لیں، بر صغیر کے اندر سب نے کتابیں لکھی ہیں فارسی زبان کے اندر، اور جن کو علامہ اقبال بار بار کوڈ کرتے ہیں، حکیم الامت قلندر لاہوری جن کو بار بار، اور میں نے تو ان کی کلام کو پڑھ کر ایک عجیب سا انسان کے اوپر رقت طاری ہو جاتی ہے۔ جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جاوید بھائی انہوں نے تقسیم کیا ہے وہ انہی کا حصہ تھا، اور جن اشعار کو، ان جیسے اشعار، میں نے ایک شعر آپ کو پڑھ کر سنایا ہے جہاں انہوں نے دلیل اور مدلول کی بات کی ہے۔ دلیل ہمیشہ کسی مدلول کے اوپر، دلیل ہمیشہ کسی دعوے کے اوپر دی جاتی ہے، تو ان کا یہ مقام تھا کہ اس کو الہیات کا مسئلہ، آج جس کو مثنوی شریف کا ابتدائیہ پڑھنا نہیں آتا، وہ بھی اٹھ کر اگر کہے کہ بھئی مولائے روم کیا ہوتے ہیں، دوستان محترم، یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ ذو الجلال فرماتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر ان کو تائید ربانی حاصل ہوتی ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ان کی پشت کے اندر ملائکہ آ جاتے ہیں، پھر ان کے اوپر وہ نورانیت اللہ ذو الجلال کی طرف سے برستی ہے جس سے زبان، دل اور دماغ کے ساتھ مکمل طور پر ہم آنگی پیدا کر کے جو بھی لفظ زبان سے نکالتے ہیں، سننے والا محو رہ جاتا ہے کہ یہ کہاں کی بات کر رہا ہے۔ اس لیے مثنوی شریف کو بہت بڑا مقام حاصل ہے، بڑی علماء نے اس کی شروح لکھی ہیں، یہ پڑھنے کی کتاب ہے۔ تو یہ تھے مولائے روم رحمہ اللہ، جن کے بارے میں نے آپ کو ان کے ہم اثروں میں یہ ان کی طریقہ استدلال کے اندر منطق کیوں ہے، اس وقت ہی امام رازی رحمہ، سقاقی رحمہ اللہ اس زمانے میں تھے، بو علی قلندر بھی ان کے زمانے کے شخص ہیں جی، اس لیے تصوف کے، اس لیے امام شمس الائمہ قردری بھی ان کے زمانے کے بہت بڑے بڑے علماء اس زمانے کے، اور انہوں نے تصوف کی دنیا سے لوگوں کو روشناس کرایا۔ کچھ لوگ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ تاتاریوں نے ان کا کیا حال کیا ہے، اگر ان کے پاس کچھ ہوتا۔ دوستان محترم، اگر آپ کے پاس بہت کچھ ہے جس وقت آپ کے اوپر یہ ٹائم آ جائے گا، پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کے پاس جو کچھ تھا وہ کدھر گیا ہے؟ ایسے نہیں ہوتا، یہ تاریخ ہے۔ جس وقت برے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں وہ اچھوں کو گالیاں نکالتے ہیں اور ان لوگوں کو اپنے اسلاف کے نکتہ چینی کرتے اپنے اسلاف کے اوپر، پھر ایسے ہی لوگوں کا جنم ہوتا ہے، لوگ ان کے پیچھے جاتے ہیں، تو پھر جتنا بھی معاملہ ہوتا ہے وہ دگرگوں ہو جاتا ہے۔ اپنے اسلاف کی قدر کرو جنہوں نے قرآن کو، سنت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ہم تک پہنچایا ہے۔ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور کچھ نہیں، ابن بطوطہ کی بات تو سن لو۔ ابن بطوطہ بہت بڑا سیاح تھا، مورخ تھا۔ وہ کہتے ہیں میں جس وقت کونیا گیا نا تو ان کے مزار پر انوار پر لنگر دیکھا، تو اللہ ذو الجلال حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عاشق کے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ دے رہے ہیں۔ آج بھی دیکھ لیں داتا علی حجویری رحمہ اللہ، جہاں کا بھوکا ہوتا ہے، گورنمنٹ اتنے لنگروں کے اوپر پیسے اڑا رہی ہے، اور پھر کبھی تندوروں کے حوالے سے، کبھی ہوم کے حوالے سے، کبھی لنگر خانوں کے حوالے سے، اور یہ اللہ کے درویش لیٹے ہوئے ہیں۔ لوگ خود بخود آ کر
ان کے آستانوں پر، ان کے درباروں پر بھوکھوں کو کھانا دیتے ہیں، اور جن لوگوں کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے ان کو دیتے ہیں۔ اب دیکھ لیں بر صغیر کے اندر یا اور دیگر ممالک کے اندر جہاں بھی اللہ کے نیک بندے تشریف فرما ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور لوگوں کو کھانا مل رہا ہوتا ہے، تو چور چوری کرنے کے لیے بڑی سینہ زوری کرتا ہے کہ اسلاف کا نام میں مٹا دوں گا، لیکن یہ یاد رکھ لیں کہ اسلاف ہمیشہ ان کا نام زندہ رہے گا۔ یہ میرے رسول کائنات کی زبان سے نکلا ہے، لا یشقاہم جلیسہم، لا یشقا جلیسہم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان کے پاس بیٹھ جاتا ہے وہ شقی نہیں ہوتا، جو ان کے پاس بیٹھتا ہے لا یشقا جلیسہم، ان کے پاس بیٹھنے والا جو ہے نا وہ بدبخت نہیں ہوتا، نیک بخت ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ اپنے اسلاف کے مطابق، اپنے اسلاف کے اقوال کو، ان کے اخلاق کو، کیا ہی اخلاق تھا ان کا، ابتدا سے لے کر انتہا تک چلے جائیں، آپ کو کبھی بھی یہ نظر نہیں آئے گا کہ انہوں نے لوگوں کے اندر بغض کو، انہوں نے اپنے اسلاف کی شان کو کبھی گھٹایا ہو۔ یہ ہمارا زمانہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی شرق سے اور کبھی غرب سے، کبھی شمال سے اور کبھی جنوب سے یہ آوازیں آتی ہیں کہ فلاں نے کیا کیا ہے، فلاں نے کیا کیا ہے۔ وہ بات کر رہے ہوتے ہیں حواس خمسہ باطنیہ کی، یہ ظاہر کے اندر الجھے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ ہمیں عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔